وہ ایک خود سر انسان تھا، اپنی کہتا تھا اور اپنی ہی سنتا تھا۔ کسی کو خاطر میں نہ لانا اس کے معمولات میں سے تھا۔ ہر بات پر رائے رکھنا اپنا حق سمجھتا تھا اور اس رائے کو دوسروں پر ٹھونس دینا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بات کرنے کا ہنر جانتا تھا، اور جانتا بھی کیوں نہ۔ آخرکار اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، پیسے کی ریل پیل تھی، ذاتی گاڑی تھی، ڈیفنس میں شاندار گھر تھا اور گھروں کی تزئین و آرائش کے سامان کا بہت بڑا کاروبار بھی تھا۔ خود بھی بلا کا ڈیزائنر تھا۔ اس کے کام کی بہت زیادہ مانگ تھی، لیکن یہ کام کرتا نہیں تھا۔ اس کام کو وہ اپنی ذات سے کم سمجھتا تھا اور لوگوں کو اگنور کیا کرتا تھا۔ اس کا نام ساحل تھا۔ کاروباری مصروفیات کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ہر قسم کے عیش بھی اس کے مشاغل میں شامل تھے، جن میں مختلف قسم کے نشے اور کبھی کبھی ہلکی پھلکی شراب نوشی بھی ہو جاتی تھی۔ ایک دن قریبی مال میں جانے کے لیے نکلا اور بھیڑ سے بچنے کے لیے مال سے کچھ ہی فاصلے پر اپنی گاڑی پارک کر لی۔ گاڑی لاک کرنے کے بعد مال کی طرف نکلا ہی تھا کہ ایک ضعیف فقیر خاتون اس کی طرف بڑھی اور گدا مانگنے لگی۔ اس نے اپنے روایتی تکبر میں اس کو جھاڑ پلا دی اور کہا کہ کسی گھر میں کام کر لو، شرم نہیں آتی اس طرح سے اپنا بڑھاپا استعمال کرتے ہوئے؟ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ وہ بڑھیا پھر آگے آ گئی اور کہنے لگی کہ نبی کے نام پر ہی کچھ دے دو۔ اب کی بار ساحل نے اسے دھکا دیا اور قہر آلود نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ناتواں بڑھیا اس کا دھکا کھا کر لڑکھڑائی اور گر گئی۔ وہ بھی کچھ آگے قدم ہی گیا ہوگا کہ پیچھے سے اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی بڑھیا کی آواز آئی کہ نبی جی کے نام پر مانگا ہے، اگر جیب سے کچھ نہیں دے سکتے تو دھکے تو مت دو۔ ساحل کے قدم رک سے گئے، لیکن اس نے اپنا سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھا تو ایک جملہ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ نبی جی کے نام پر دھکے تو مت دو۔ اس کا دل کچھ بھج سا گیا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھا تو ایک جملہ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ نبی جی کے نام پہ دھکے تو مت دو۔ اس کا دل کچھ بھج سا گیا، لیکن تیار ہو کر اپنے آفس چلا گیا۔ آج اس نے بہت سی انوائسز سائن کرنی تھیں، بہت سی پیمنٹس کلیئر کرنی تھیں، بہت مصروف تھا، لیکن یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں ابھرتا رہا اور ہر بار اس کے دل پر ایک چرکا سا لگاتا رہا۔ گھر آیا تو بے چینی بہت بڑھ چکی تھی۔ جی بہلانے کو قریبی پارک میں چلا گیا اور ایک بینچ پر بیٹھ کر غور کرنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، اینالائز کر رہا تھا کہ یہ سچویشن بنی تو بنی کیوں۔ وہ تو بحث میں اچھوں کو دن میں تارے دکھا دیا کرتا تھا۔ اس سے بات کرنے سے پہلے لوگ سوچتے تھے کہ اس سے بات کیسے کی جائے، اس لیے کہ اس کے پاس ہر بات کا جواب پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ لیکن ایک بے ضرر بڑھیا کے یہ الفاظ اس کے اعصاب پر کیوں بھاری پڑ گئے ہیں؟ اسی پارک کے ایگزٹ کے پاس بینچ پر ایک اور بزرگ بیٹھے تھے جو اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اب سچویشن یہ تھی کہ دونوں ہی غور کر رہے تھے، لیکن ایک کو سجھائی کچھ نہیں دے رہا تھا اور دوسرے کو بہت کچھ نظر آ رہا تھا۔ ساحل کچھ دیر بعد اٹھا اور اسی عالم بے چینی میں گھر جانے لگا۔ جب وہ بزرگ کے پاس سے گزر کر باہر جانے لگا تو بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو، ہر چیز کا ازالہ ہوتا ہے اور کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہوا کرتی۔ ساحل جو پہلے ہی پریشان تھا غصے سے پھٹ پڑا۔ اب تمہیں بھی کچھ چاہیے؟ تو بزرگ نے انتہائی نرمی سے جواب دیا کہ وہ جو پہلی کو دیا ہے وہ ہضم ہو گیا ہے، جو اب مجھے بھی دینے کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بزرگ شفقت سے مسکرائے اور کہنے لگے کہ بڑھیا کی بات سن کر جب تم رک گئے تھے تو تمہارے رب نے تم پر ایک لمحہ نازل کیا تھا۔ اگر تم اس لمحے کو خود پر کھول لیتے تو نہ جانے تمہارے دل اور دماغ پر کیا کچھ نازل ہو جاتا، لیکن تم نے اس لمحے سے تعلق استوار نہیں کیا۔ ساحل حیران اور پریشان یہ باتیں سن رہا تھا،
وہ شخص جو میٹا فزکس سے لے کر انٹرنیشنل پولیٹکس جیسے ڈائیورس مضامین پر کمال مہارت سے بات کرتا تھا، آج خود کو بے اختیار سا محسوس کر رہا تھا۔ بزرگ نے کہا کہ دیکھو، تمہارے رب نے وہ لمحہ واپس نہیں لیا ہے، بس کچھ مشکل کر دیا ہے۔ اب یہ تم پر انحصار کرتا ہے کہ تم اسے پانے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بزرگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساحل نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جسے مذہب روکتا ہے، میرا کیا تعلق ایسی باتوں سے؟ آپ کو یقین ہے کہ وہ لمحہ میرے لیے ہی ہے؟ بزرگ نے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور بولے، میرے رب کا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ بزرگ تو یہ بات کہہ کے چل دیے اور چل ساحل بھی دیا، لیکن اب اس کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ نبی جی کے نام پر اس نے آخر کچھ کیوں نہیں دیا، اور وہ کون سا لمحہ تھا جس سے اس نے اپنا تعلق استوار کرنا تھا۔ مزید کچھ دن گزر گئے، بہت کچھ تبدیل ہوا۔ شراب ترک ہو گئی، دوستوں کی محفل کم ہو گئی، زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزرنے لگا، لیکن جو چیز تبدیل نہیں ہوئی تھی وہ اس کی وہ کیفیت تھی جو بڑھیا کے اس جملے نے پیدا کی تھی۔ اب وہ سوشل میڈیا پر محبت رسول کے واقعات ڈھونڈنے لگا۔ ایک دن ایک پوسٹ اس کی نظروں سے گزری جس میں جگر مراد آبادی کا وہ کرب بیان کیا گیا تھا جو ان پر اس وقت گزرا جب انہیں ایک نعت لکھنے کو کہا گیا تھا۔ میں نوش جگر خود کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نعت لکھ سکیں، لیکن جب جگر نے وہ نعت پڑھی تو عالم سکوت میں آ گیا۔ اور اب ساحل وہ نعت پڑھ رہا تھا، اور وہ نعت بالخصوص اس کا یہ شعر کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ جب اس نے یہ شعر پڑھا تو اس پر رکت طاری ہو گئی۔ اگلا دن جمعے کا دن تھا۔ وہ تیار ہو کر مسجد میں گیا۔ اگرچہ یہ سفر اجنبیت کا سفر تھا، اس لیے کہ جب سے اس نے جوانی کی حد میں قدم رکھا وہ مسجد نہیں گیا تھا، لیکن کمال بات یہ تھی کہ اتنے عرصے کے بعد جب وہ مسجد میں گیا تو اسے اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت عرصے کے بعد اپنے ہی گھر کو لوٹا ہے۔ نعتیں پڑھی جا رہی تھیں، وہ سنتا جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک نعت خواں اٹھا اور اس نے جامی کی ایک نعت پڑھنا شروع کی جس کے الفاظ تھے، تنم فرسودہ جاں پاراں زہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارہ زاسیاں یا رسول اللہ۔ ساحل غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اسے الفاظ کی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن یا رسول اللہ کے الفاظ اس کے کلیجے کو ہاتھ ڈال رہے تھے۔ عشق کی وارمنگ اس کے گناہوں کے گلیشیر کو پگھلا رہی تھی اور وہ اس کی آنکھوں کے رستے امڑ رہا تھا۔ گھر لوٹا تو عمیرہ احمد کے عشق نامے یعنی پیر کامل پر نظر پڑی۔ اس نے وہ ناول لیا اور پڑھنا شروع کر دیا، اور اس وقت تک پڑھتا رہا جب تک وہ اس سے ختم نہ ہوا، اور جب ختم ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ سالار تو نہیں لیکن سپاہی ضرور ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک اور تحریر اس کی نظروں سے گزری جس میں اقبال کے اس شعر کا مفہوم تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، حشر کے دن میرا حساب مت کرنا، لیکن اگر ضرور ہی کرنا ہے تو جناب رسالت مآب کے سامنے مت کرنا۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ساری کائنات ہی اس سے مخاطب ہے، شاید وہ نعت خواں اس سے مخاطب تھا، شاید عمیرہ احمد نے یہ ناول اس کے لیے لکھا تھا، شاید اقبال نے یہ شعر اس کے لیے لکھا تھا۔ کیفیت اور بدلی تو اس کا جی چاہنے لگا کہ اب میں حج پر جاؤں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی جی چاہتا تھا کہ میں حج پہ کبھی بھی نہ جاؤں۔ ایک عجیب ڈائلاما کا شکار تھا۔ وہ کیوں چاہتا تھا کہ حج پہ جائے کہ یہ فرض تھا، اور کیوں نہیں چاہتا تھا کہ وہ حج پہ جائے؟ وہ اس لیے کہ اگر مکہ جائے اور مدینہ نہ جائے تو یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس سے شرعی حج تو ہو سکتا ہے لیکن دل کا حج
رہ جائے گا۔ اور اگر مدینہ جائے تو کس منہ سے جائے؟ وہ ان گلیوں میں کیسے قدم رکھے جہاں اس کے سید و سردار نے قدم رکھا ہو؟ صاحب نصاب تو تھا لیکن صاحب حوصلہ نہیں تھا، یعنی اس کا معاملہ باسوادے کی مریم سے قطعی طور پر مختلف تھا۔ گھر والوں کو بھی عجیب پریشانی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نفیس اور پرنخوت انسان کیوں ڈھلتا جا رہا ہے، آنسو اس کے چہرے کا ایک مستقل فیچر بن گئے ہیں۔ بہت مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو حج پر لے جایا جائے، اسے وہیں سے سکون ملے گا۔ لیکن ساحل جانتا تھا کہ اس کے گناہ اس قابل نہیں کہ مدینہ کے روحانی ماحول میں جا سکیں، لیکن گھر والے تھے، ان کی ضد تھی، مستقل تھی، وہ ضد جیت گئی۔ وہ اسے حج پر لے گئے، فریضہ حج کی ادائیگی ہوئی۔ اگلے دن گھر والوں نے مدینے جانا تھا۔ ساحل کٹ رہا تھا، مر رہا تھا۔ اگلے دن جب سب اٹھے تو ساحل غائب تھا۔ گھر والے جو پہلے ہی اس کی حالت سے پریشان تھے ہکا بکا رہ گئے۔ ہوٹل والوں کو بتایا، پولیس کو خبر کی اور چاروں طرف سے ڈھونڈنے کے لیے دوڑ پڑے۔ اسی کشمکش میں تھے کہ ہوٹل والوں نے اطلاع دی کہ پولیس والوں نے ابھی خبر دی ہے کہ شاہراہ مدینہ منورہ، یعنی وہ سڑک جو مکہ سے مدینہ جاتی ہے اس کا نام ہے، اس پر ایک پاکستانی کی لاش ملی ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز گم شدہ ہے تو وہ آ کر دیکھ لیں۔ گھر والے بیم و رجا کے عالم میں وہاں پہنچے تو ان کے تمام خدشے درست ثابت ہوئے، وہ انہی کا ساحل تھا۔ ایک ایمبولنس والا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اور وہ مدینہ جانے والی گاڑیوں کو دیوانوں کی طرح روک رہا تھا۔ اسی عالم میں وہ گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ موت کی وجہ ہارٹ اٹیک ہے، اور اس ایمبولنس والے نے وہ کاغذ بھی ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب وہ کاغذ کھولا گیا تو اس پر لکھا تھا، جو جانے والے مدینے کے ہیں سنیں وہ ذرا، شہ مدینہ سے اتنا ضرور کہہ دینا کہ ایک زخمی تیرے نگہ نظر جو پڑا، تڑپ تڑپ کے وہ کہتا تھا یا رسول اللہ۔